حوالے سے ایک بات، اور اس کے بعد مجھے حکم ہوا کہ جو آپ نے جمعہ پہ باعث اسلامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ سنایا تھا نا، وہ دوبارہ سنائیے، ہمارا ایمان تازہ ہوگا۔ بس یہ دو باتیں، 4 منٹ باقی ہیں، کچھ وقت اوپر ہو جائے گا، میں کوشش کروں گا مکمل کرنے کی انشاءاللہ۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، اس محبوب کی شان سے ہمیں یہ مہینہ عطا ہوا، بڑی عظمتوں والا، بڑی برکتوں والا، رفعتوں والا ہے۔ اس ماہ مقدس کا نام کیا ہے؟ شعبان۔ شعبان میں کتنے حروف ہیں؟ 5 حروف ہیں۔ پہلا لفظ ہے شین، دوسرا ہے عین، تیسرا ہے با، چوتھا ہے الف، پانچواں ہے نون۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و حضرت سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 5 حروف کی نسبت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں شین سے مراد شرف ہے۔ شرف کا معنی ہوتا ہے بزرگی۔ کیا ہوتا ہے؟ بزرگی۔ دوسرا لفظ ہے عین۔ عین سے مراد ہے علو۔ علو کا مطلب ہے بلندی۔ اونچا بولیے سبحان اللہ۔ عین سے مراد علو، علو معنی ہوتا ہے بلندی۔ آگے ہے با، با سے مراد ہے بر، بر کا مطلب ہوتا ہے احسان و بھلائی۔ نون سے مراد ہے نور۔ کیا ہے؟ نور۔ حضرت سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شین سے مراد شرف، شرف کا معنی ہے بزرگی۔ عین سے مراد علو، علو کا مطلب ہے بلندی۔ با سے مراد بر، الف سے مراد الفت، نون سے مراد نور مصطفیٰ۔ نور سے مراد ایمان کا نور ہے، نور ہے، اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ مصطفیٰ پر۔ ایمان اللہ نے کا نام ایمان ہے، ایمان کا نور۔ حضرت سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں سنو، شعبان میں 5 حروف ہیں، اور اس میں ایک 15ویں رات شب برات ہے، بڑی عظمتوں والی، بڑی رفعتوں والی، بڑی بلندوں والی ہے۔ اللہ خالق کائنات جو اس مہینے میں آج کی رات عبادت میں گزارے، رب کی عبادت کرے، رب کی عبادت کرے، اللہ خالق کائنات شین سے مراد شرف اسے بزرگی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسے کیا عطا فرمائے گا؟ بزرگی۔ بزرگی کا مطلب ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ بعض اوقات بندوں کو عزت مل جاتی ہے دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے عزت مل جاتی ہے، اور وہ بھی لمٹ کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن بزرگی سے مراد دنیاوی نہیں بلکہ دینی عزت جو ہمیشہ کے لیے ہے۔ آپ پیر و مرشد ہو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہمارے بزرگ ہیں۔ تو فرمایا کہ جو آج کی رات کو عبادت میں گزارے، اللہ خالق کے نام سے کیا عطا فرمائے گا؟ بزرگی عطا فرمائے گا۔ لوگ اس کی عزت کریں گے، لوگ اس کی عزت کریں گے۔ عین سے مراد علو، علو کا معنی ہوتا ہے بلندی۔ جو آج کی رات کو عبادت میں گزارے، اللہ خالق کائنات اسے بلندیاں عطا فرمائے گا، اور پھر اس دنیا میں نہیں آخرت میں بھی بلندیاں مل جائیں گی۔ اس کے بعد ہے با، با سے مراد ہے بر، بر کا مطلب ہوتا ہے احسان و بھلائی۔ ہر بندہ اس پر احسان اور بھلائی کرے گا، احسان اور بھلائی کرے گا۔ یعنی کہ یہ احسان و بھلائی کیوں فرمایا گیا کہ ہر بندہ کہے گا یار میں اس کو کچھ دوں، وہ کوئی بات منہ سے نکالے گا فوری اس پر عمل کرے گا، یار اس کو دینا چاہیے۔ خوشی کے موقع پر، غمی کے موقع پر، دکھ سکھ میں ہر بندہ اس کے اوپر احسان کرنے کے لیے جائے گا کہ یار اچھا بندہ ہے، اس کے اوپر احسان کرے۔ فرمایا احسان و بھلائی، ہر بندہ اس کے ساتھ احسان و بھلائی کرے گا۔ اچھا، محبت جو ہوتی ہے نا، محبت
وہ کسی مقصد کے تحت کی جاتی ہے. بس آخری بات، اس کے بعد گفتگو مکمل. محبت کس کے لیے کی جاتی ہے؟ کسی مقصد کے تحت. اور محبت ہوتی ہی مقصد کے تحت ہے. محبت کس کے لیے ہوتی ہے؟ مقصد کے تحت ہوتی ہے. یعنی یا تو محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ یار بندہ پیسے والا ہے، چلو اس سے 4 پیسے مل جائیں گے، یا اس لیے کی جاتی ہے کہ کل کو اس اچھا بندہ ہے، منہ منازع والا ہے، کورٹ کچہری میں اس کی سفارش لگ جاتی ہے، چلو اس سے فائدہ لے لیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح اس لیے محبت کی جاتی ہے کہ اسکول کا ٹیچر ہے، چلو ہمارے بچے کو داخلہ مل جائے گا. کسی بھی اعتبار سے محبت جب بھی کسی سے ہوتی ہے کسی مقصد کے تحت ہوتی ہے، لیکن الفت جب بھی کسی سے ہوتی ہے بے مقصد ہوتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے. محبت مقصد کے تحت ہوتی ہے، الفت اس رب کی رضا کے لیے ہوتی ہے. اور مقصد کسی چیز کو محبت کسی چیز کو دیکھ کر ہوتی ہے، اور الفت بن دیکھے ہو جاتی ہے. کسی چیز کو دیکھ، یعنی شکل و صورت دیکھ کر، پیسہ دیکھ کر، عزت دیکھ کر، بابا دیکھ کر، شہرت دیکھ کر محبت ہو جاتی ہے، لیکن الفت بغیر مقصد کی ہو جاتی ہے. تو اللہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ خالق کائنات اس رات میں جو عبادت کرے ہر بندہ اس سے الفت کرے گا، محبت کر. پھر ہر بندہ نہیں، رب بھی اس سے محبت کرے گا، پھر فرشتے بھی اس سے پیار کریں گے. اور فرمایا کہ نون سے مراد نور ہے، جو شعبان المعظم کو عبادت میں گزارے اللہ خالق کائنات اس کو ایمان کا نور عطا فرمائے گا. کس کا نور عطا فرمائے گا؟ ایمان کا نور عطا فرمائے گا. اور جب دنیا سے جائے گا اس کا دل بھی روشن ہوگا، اس کا چہرہ بھی روشن ہوگا. شعبان المعظم میں عبادت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اونچا بولیے بابا نے بلند کی سبحان اللہ. اور پھر جب یہ 5 چیزیں انسان کو مل جاتی ہیں، پھر قبر میں بندہ پہنچتا ہے، اس کی قبر بھی روشن ہو جاتی ہے، اس کی قبر بھی روشن ہو جاتی ہے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ جب سب کچھ مصطفیٰ کے نام کر دیا، جب یہ 5 چیزیں حاصل کر لی، رب کو ایک مان لیا، مصطفیٰ کو جو اللہ خالق کائنات نے شان عطا فرمائی اس کو دل و جان سے تسلیم کر لیا، جب قبر میں پہنچے کسی کو خواب میں ملے، فرمایا عرض کی اے بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی، اللہ خالق کائنات نے قبر میں کیا معاملہ فرمایا اور فرشتوں نے کیا حالت کی؟ تو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ خواب میں فرمانے لگے کہ منکر نکیرین جب میرے پاس آئے مجھ سے سوال کرنے، منکر نکیرین پہنچے سوال کرنے، امتحان شروع ہوا. کہا کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ فرمایا میں نے سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ فرمایا من انتما، اے آنے والوں مجھ سے امتحان لینے والے، بتاؤ تم کون ہو، بتاؤ تم کون ہو، تمہارا تعارف کیا ہے؟ وہ فرشتے کہنے لگے ہم منکر نکیرین ہیں، رب کی بارگاہ سے تم سے امتحان لینے کے لیے. فرمایا میرے محبوب کی سنت یہ ہے، مسلمان جب بھی مسلمان کے پاس آتا ہے، مومن جب بھی مومن کے پاس آتا ہے سلام کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ سلام کرتا ہے. نہ سلام نہ دعا، امتحان شروع. یہ کیا بات ہوئی؟ فرشتے واپس گئے، کہا بات ٹھیک ہے، سلام کر کے واپس آ گئے. سلام کا جواب دے کر فرمایا اب سوال کرو کیا کرنا ہے؟ فرمایا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ جواب نہیں دیا. فرمایا میں بتاؤں؟ جب وہ رب بتائے، میں بتاؤں کہ وہ رب بتائے. فرمایا کہ اگر میں کہہ بھی دوں کہ میرا رب اللہ ہے تو رب کی بارگاہ میں پہنچو، رب فرمائے بایزید میرا نہیں ہے تو کیا کرو گے؟ رب کہہ دے بایزید میرا نہیں ہے تو کس کی مانو گے؟ کہا کہ
رب کی مانیں گے؟ فرمایا پھر میں جواب نہیں دیتا، اس رب سے پوچھ لو میں اس کا بندہ ہوں کہ نہیں۔ میں جواب نہیں دیتا، اس رب سے پوچھ لو میں اس کا بندہ ہوں کہ نہیں ہوں۔ فرشتے گئے رب کی بارگاہ میں، عرض کی رب العالمین کیسا بندہ ہے؟ ہم اس سے سوال کرتے ہیں، وہ ہم سے سوال کرتا ہے، وہ ہم سے سوال کرتا ہے۔ رب نے فرمایا میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، وہ میری محبت میں فنا ہو کر مرا ہے، میری محبت کی مستی میں ہے، یہ آج بھی ایسے ہے، قیامت کے روز بھی ایسے ہوگا۔ فرمایا جو رب کا ہو جاتا ہے پھر اس کو کسی چیز کا خوف نہیں رہتا۔ فرمایا کہ یہ میری مستی میں مست ہے، اس کو کسی چیز کا خوف نہیں۔ پتہ چلا جو رب کا ہو جاتا ہے پھر اس کو قبر کا خوف بھی نہیں رہتا، حشر کا خوف بھی نہیں رہتا۔ تو اس لیے رب کے ہو جاؤ، اپنی زندگیاں رب کے نام کر دو۔ 3 منٹ بس گفتگو مکمل، رب کے نام کر دو، اور پھر جب رب کے ہم ہو جائیں گے پھر رب تعالیٰ ہماری زندگیاں بھی سنوار دے گا، ہماری آخرت بھی سنوار دے گا۔ آج کی رات میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جس کا مفہوم ہے اللہ خالق کائنات آج کی رات بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ایسے گناہگار جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی گناہوں کی وجہ سے، ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ لیکن آگے فرمایا اللہ، مگر کچھ ایسے بھی بد نصیب ہیں جن کی آج کی رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ دل تھام کر سنیے گا، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، مصطفیٰ کا فرمان بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا آج کی رات جو ہر بندے کی بخشش ہو جاتی ہے، کون؟ جو گناہگار ہو، خطاکار ہو، سیاہ ہو، سیاہکار ہو، لیکن توبہ کر لے اور سچی توبہ کر لے کہ آئندہ سے گناہ نہیں کروں گا، اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ لیکن فرمایا بعض ایسے ہیں بد نصیب کہ جن کی آج کی رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا کون لوگ؟ فرمایا کہ جو جادوگر ہو، یہ کالا جادو ٹونا جو کرتے ہیں نا، اللہ ان کی بخشش نہیں فرماتا۔ فرمایا کہ جو والدین کے نافرمان ہو، جبکہ والدین سے معافی نہ مانگ لیں اور پکی سچی توبہ نہ کر لیں، اللہ خالق کائنات ان کی بخشش نہیں فرماتا جب تک وہ معافی نہ مانگے۔ تیسرا ارشاد فرمایا کہ اللہ خالق کائنات ایسے شرابی کی بخشش نہیں فرماتا کہ جو شراب کا عادی ہو، شراب پینے والے کی بخشش نہیں ہوتی جبکہ پکی سچی توبہ نہ کر لے۔ یہ کتب احادیث کی بات ہے، تیری میری بات ہے۔ اور صرف یہ نہیں، صرف شراب پینے والا نہیں اس میں شامل، علماء نے اس حدیث پاک کی شرح میں لکھا ہے شراب بنانے والا، شراب لانے والا، شراب بیچنے والا، شراب ٹرانسفر کرنے والا، پینے والا، پلانے والا، ان سب کی اللہ بخشش نہیں فرماتا جبکہ پکی سچی توبہ نہ کرے۔ اب ہم غور کر لیں کہ ہم کو بخشش چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بخشش چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اللہ خالق کائنات آج کی رات کی برکت سے ہماری بخشش فرما دے۔ تو آئیے آنکھیں بند کر کے اپنی بخشش مانگتے ہیں رب کی بارگاہ میں۔ کب گناہ سے کنارہ میں کروں گا کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب میرے
جو نہ